السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین و مشاہدین کرام، دینی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اسلامی خواتین، آج بتاریخ 13 اگست سن 2020 عیسوی فیس بک لائیو کے ذریعے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا، اور آج میں ایک بہت ہی اہم موضوع یا عنوان یا ٹاپک لے کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جس کا ہماری زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور وہ ہے راز کی باتوں کی حفاظت کریں۔ راز آپ سمجھتے ہیں، جو چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے، دوسروں کو خبر نہ ہو، آدمی سوچتا ہے نا، اس بات کو چھپائی جائے یا کچھ لوگوں تک اس کو محدود رکھا جائے، وہ راز ہے۔ آپ بولتے ہیں اپنی زبان میں بھید جس کو کہتے ہیں، ہے نا، جس کو آدمی نہیں پسند کرتا کہ کسی آدمی کو اس کی خبر ہو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ اسراء میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور عہد کو پورا کرو، یقیناً عہد کی بابت پوچھا جائے گا۔ عہد و پیمان، میں نے اس پر ایک دن درس دیا ہے، اور میں نے بتایا تھا کہ عہد و پیمان اور اس طرح سے وعدہ کرنا، ہے نا، اس کی اہمیت کیا ہے، کس کی صفات ہیں۔ یہ منافقوں کی صفات میں نے ذکر کیا تھا کہ جو عہد و پیمان توڑتے ہیں۔ تو عہد جو ہے، ایگریمنٹ، سمجھ رہے ہیں، دو شخصوں کے درمیان خفیہ بات، چھپی ہوئی بات اور پیمان کا نام ہے نا، یعنی عہد و پیمان جس کو ہم بولتے ہیں اپنی زبان میں، دو شخصوں کے درمیان جو خفیہ بات ہوتی ہے، اور وہ جو ایک راز اور امانت ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، وہ ایک امانت ہوتا ہے وہ، اور ایک راز ہوتا ہے جو عہد و پیمان ہوتا ہے دو شخصوں کے درمیان۔ اس کی پاسداری اور حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ راز کی حفاظت، خفیہ بات کی حفاظت اور اس کی پاسداری ہے، اور یہی میرا موضوع ہے آج، کہ راز کی باتوں کی حفاظت کی جائے، اسے عام نہ کیا جائے۔ ہوتا ہے ہماری زندگی میں، ایک آدمی کسی پہ یقین کرتا ہے، کسی کو اپنا دوست بناتا ہے، اور اپنی ساری باتیں اس سے شیئر کرتا رہتا ہے۔ اسے یقین ہے کہ یہ بات اس آدمی تک ہی محدود رہے گی، میرے اس دوست تک، میرے ساتھی تک، یا جو بھی ہو، ہے نا، اور یہ بات باہر نہیں جائے گی کہیں۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو آدمی شیئر کرتا ہے ایک دوسرے سے، ہے نا، بہت سی راز کی باتیں ہوتی ہیں، بہت سارے اپنے مسائل ہوتے ہیں، گھریلو مسائل ہوتے ہیں، فیملی مسائل ہوتے ہیں، آدمی ایک دوسرے سے شیئر کرتا ہے اس امید کے ساتھ کہ یہ چیز اسی آدمی تک محدود رہے گی اور اس کے سینے سے باہر یہ چیز نہیں نکلے گی۔ اور اس کا ایک فائدہ میرے دوستو یہ ہے کہ آدمی کا غم اس سے تھوڑا ہلکا ہو جاتا ہے۔ جو آدمی اپنے کسی خاص مسائل کو، کسی پریشانی میں ہو، اگر کسی سے وہ شیئر کرے تو وہ تھوڑا سا ہلکاپن محسوس کرتا ہے، اپنی بات کہہ کے لگتا ہے کہ وہ اس کا بوجھ کچھ ہلکا ہو گیا۔ اور اسی ضمن میں بہت ساری راز کی باتیں بھی آتی ہیں، ہے نا، آدمی راز کی باتیں بھی کرتا ہے، یعنی خفیہ باتیں جو دوسروں، ہر آدمی کے سامنے بیان کرنا اس کا مناسب نہیں سمجھتا ہو، تو اگر
کوئی راز کی بات آپ کو بتائے تو آپ اس کی حفاظت کریں، اس کو عام نہ کریں، لوگوں میں جا کے بیان نہ کریں۔ یہ چیز مطلوب ہے میرے دوستو ایک مومن سے، اور میں کچھ حدیثوں کی روشنی میں انشاءاللہ اس بات کو واضح کروں گا، سمجھ رہے ہیں۔ پہلی حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو بہت ہی اہم حدیث اور ہماری زندگی سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ آپ خود فیصلہ کر لیں گے اس کو سن کر کے۔ میں حدیث سناتا ہوں۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اشر الناس عند اللہ منزلة یوم القیامہ الرجل یفدی الی المرأة وتفدی الیہ ثم ينشر سرها، رواہ مسلم۔ امام مسلم نے اس کو اپنی صحیح مسلم میں روایت کیا ہے۔ حدیث کا مطلب و مفہوم یا ترجمہ اس کا ہے میرے دوستو، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مشہور صحابی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز اللہ کے یہاں سب سے بدتر مرتبے والا، سب سے بدتر، سب سے برا، سمجھ رہے ہیں نا، مرتبے والا وہ شخص ہوگا جو اپنی عورت سے ملاپ کرے اور عورت اس سے ملاپ کرے، پھر وہ راز کو پھیلائے، یعنی میاں بیوی کے راز کو وہ دوستوں میں مزے لے لے کر کے بیان کریں، اس راز کو پھیلا دیں جو ان دونوں کے درمیان ہوا ہے۔ حدیث میں جو لفظ آیا ہے یفوی، اس کا مطلب ہے ملاپ کرنا، اور یہ ہم بستری اور صحبت سے کنایا ہے، ہے نا، ہم بستری یا جمع، صحبت، اس سے کنایا ہے، یعنی وہ مراد ہے یہاں پر۔ میرے دوستو اگر آپ دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں بیماری عام ہے، خاص طور سے شب زفاف جو ہے، شادی کی پہلی رات، شادی کی پہلی رات کو جسے سہاگ رات بولتے ہیں اپنی زبان میں بہت سے لوگ، ہے نا، میاں بیوی کے درمیان جو کارروائی ہوتی ہے اور اسے صبح جو ہے وہ مرد اپنے دوستوں میں اور بیوی اپنی سہیلیوں میں بیان کرتی ہے، اور یہ چیز تجربے کی چیز ہے، یہ جن لوگوں نے اس کو لکھا ہے اور اس کو ذکر کیا اپنی کتابوں میں، ہے نا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث خود بتا رہی ہے اس چیز کو۔ اس کا مطلب کہ ایسا ہوتا ہے، لوگ کر رہے ہیں ایسا، سمجھ رہے ہیں نا، اور یہ چیز ہے۔ خاص طور سے نوجوان طبقہ آج کے اس دور میں، نوجوان نسل جو ہے، دنیا کا جو فتنے کی چیزیں، موبائل اور دنیا بھر کا جو انٹرنیٹ اور ساری خرافات جو ہے نا، آج اسی کے حساب سے اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے وہ، جسے دین سے واسطہ نہیں ہے، جو دین کو نہیں سمجھتا، اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا، اسلام کے احکام کی پابندی کیسے کرنی ہے وہ نہیں جانتا ہے اور جاننا بھی نہیں چاہتا، تو ایسے لوگ جو ہے نا وہ ٹریک سے ہٹ کے اپنی زندگی گزارتے ہیں، جو صحیح راستہ ہے جس پہ چلنا چاہیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور بیان کرتے ہیں مزے لے لے کر کے، سمجھ رہے ہیں، ایسا ہوا تو ایسا ہوا، ایسا کہا اس نے، وہ مرد جو ہے اپنے دوستوں میں اور بیوی اپنی سہیلیوں میں، اور لوگ پوچھتے بھی ہیں مزے لے لینے کے لیے، ارے یار بتاؤ کیا ہوا رات میں، پہلی رات تھی، پہلی ملاقات تھی، کیسے گزری، کیسے کیسے کیا ہوا، تو مرد کے بھی دوست اور یہاں بیوی جو دلہن ہے اس کی بھی سہیلیاں، سمجھ رہے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ یہ سارے گھروں میں یہ چیز ہے، لیکن یہ چیز ہے معاشرے میں، اور کثرت سے یہ چیز پائی جاتی ہے، اور مزے لے لے کے بیان کرتے ہیں۔ کتنی بے غیرتی کی بات ہے اگر آپ ایسے سوچ لیں، ہے نا، ایک سمجھیے کہ ایک سماجی کے اعتبار سے کتنی بے غیرتی کی بات یہ ہے کہ آدمی جو ہے جس طرح سے اس کے ساتھ رات گزار رہا ہے، ان کے درمیان کیا باتیں ہوتی ہیں، کس طرح سے جو ہے اپنے تعلقات قائم کرتے ہیں وہ، جمع اور ہم بستری کے سارے مسائل، کیسے ایک آدمی جو ہے یا ایک عورت
ہیں اپنے دوستوں اور سہیلیوں میں اس کو بیان کر پائیں گے؟ کیسے بیان کریں گے اس چیز کو؟ کیا ان کے اندر شرم و حیا نہیں؟ یعنی سب کچھ دھو دھا کے پی لیا ہے، کیسے اس کی زبان پہ چیزیں آئیں گی؟ کیسے وہ بیان کرے گا یا وہ عورت کیسے بیان کرے گی؟ تو میرے دوستوں یہ چیز ہو رہی ہے، اور میں خاص طور سے نوجوانوں سے، عام لوگوں سے میں اس ویڈیو کے ذریعے، اس درس کے ذریعے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، کچھ شرم کرو، اللہ کا خوف کرو، ڈرو اللہ سے۔ دنیا میں نہیں رہنا ہے، ساری چیزیں تمہاری ریکارڈ ہو رہی ہیں، ہے نا؟ وہ اللہ کے سامنے جانا ہے تم کو ایک دن، کیا تم منہ دکھاؤ گے وہاں پہ؟ تو ایسی حرکتیں مت کرو۔ اپنے تعلقات جو تمہارے میاں بیوی کے ہیں، چاہے وہ شادی کی پہلی رات ہو یا کبھی کی ہو، سمجھ رہے نا؟ اپنے ان تعلقات اور اپنی ان راز کی باتوں کو جو تم اپنے بستر پہ رات میں تم دونوں کے درمیان جو چیزیں ہوتی ہیں، اس کو تم اپنے دونوں لوگوں سے تیسرے آدمی تک نہ جانے دو۔ اگر ایسا کرو گے تو حدیث میں اس کی وعید موجود ہے۔ اس حدیث نے یہ واضح کیا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے جس سے بچنا ضروری ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت، وہ آدمی قیامت کے دن اللہ کے ہاں سب سے بدتر مرتبے والا، سب سے برا مرتبہ والا ہوگا۔ بتائیے آپ کیا حشر ہوگا اس کا؟ یہ خلوت، تنہائی اور میاں بیوی کا یہ تعلقات جو ہیں، یہ ایک راز ہے جو صرف میاں بیوی کے درمیان ہی رہنا چاہیے، اور کسی تیسرے آدمی کو اس سے آگاہ نہیں ہونا چاہیے، تیسرے آدمی کو اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ دین کی باتیں ہیں میرے دوستو، سیکھو ان چیزوں کو، اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرو، سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ دے ہمارے نوجوانوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو، اور موجودہ جو لوگ ہیں نسلوں کو اللہ صحیح سمجھ عطا فرمائے، کم سے کم وہ دین کو سمجھ لیں اور اس پر عمل کریں۔ یہ برائی عام ہوتی جا رہی ہے، میاں بیوی کے آپس کے راز، سہاگ رات کی باتیں یہ بیان کی جاتی ہیں لوگوں میں، سمجھ رہے ہیں نا؟ بچو اس سے، ورنہ قیامت کے دن بڑا برا حشر ہوگا، جیسا کہ یہ حدیث اس کی دلیل ہے، واضح دلیل ہے اس بات کی جو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے لوگوں کو، اور انہیں دین کی تعلیمات جو ہے سیکھنے کی، حلال و حرام سمجھنے کی اور عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ پہلی حدیث میرے دوستو اس باب میں، اس موضوع کے تعلق سے، کہ راز کی حفاظت بہت ضروری ہے، راز کو باہر نہیں جانے دینا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی آپ کے اوپر اعتماد کرے، بہرحال وہ میاں بیوی کی بات نہیں، صرف عام طور سے بھی اسے باہر نہیں جانے دینا چاہیے۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، سمجھ رہے ہیں؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حفصہ بیوہ ہو گئیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے ملا، سمجھ رہے ہیں نا، اور انہیں حفصہ سے نکاح کرنے کی پیشکش کی۔ حفصہ جو ہیں یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی، ان کی بیٹی ہیں، تو بیوہ ہو گئی تھی، تو انہوں نے سوچا کہ اس کی شادی کہیں کر دیں، تو حضرت عثمان بن عفان سے ملے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان سے کہا کہ بھئی حفصہ سے نکاح کر لیجئے، کہ اگر، اور کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا نکاح حفصہ بنت عمر سے کر دیتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا، حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں اپنے معاملے میں غور کروں گا۔ بس کئی راتیں ٹھہرا رہا، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی، خلفائے راشدین میں سے، بہت اونچا مقام، بہت بڑا مقام ان کا۔ تو فرماتے ہیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں کئی راتیں ٹھہرا رہا، پھر وہ مجھے ملے اور کہا کہ میرے سامنے یہی بات واضح ہوئی ہے کہ میں ان دنوں میں شادی نہیں کروں گا۔ کس نے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا حضرت عمر کو کہ میں ان دنوں میں شادی نہیں کروں گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور کہا کہ آپ چاہیں تو آپ کا نکاح میں حفصہ بنت عمر سے کر دوں، یعنی میں اپنی بیٹی، اپنی صاحبزادی حفصہ سے آپ کا نکاح کر دوں۔ حضرت ابو بکر خاموش رہے، مجھے پلٹ کر کوئی جواب نہیں دیا۔ بس میں ان پر عثمان سے زیادہ رنجیدہ ہوا، یہ تو عثمان نے بھی اس طرح کہا اور ابو بکر نے تو جواب بھی نہیں دیا، تو ان کو تھوڑی تکلیف ہوئی، رنجیدہ ہوئی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
ہے نا، کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ رنجیدہ ہوا، عثمان سے زیادہ رنجیدہ ہوا تو میں کئی راتیں ٹھہرا رہا، رکے رہے۔ پھر جو ہے سوچتے ہیں، ہر باپ کو فکر ہوتی ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی کر دے، چاہے وہ ابھی کنواری ہو یا بیوہ ہو جائے، تو ماں باپ کو اس کی فکر رہتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کوئی راتیں میں ٹھہرا رہا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا۔ کون؟ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوہ بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا، تو میں نے حفصہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ سمجھ رہے نا، وہ امہات المومنین میں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک باز بیویوں میں سے۔ تو نکاح ہو گئی کس سے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پھر مجھے ابو بکر ملے۔ کون؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ابو بکر ملے تو انہوں نے فرمایا، اے عمر، شاید تم مجھ سے رنجیدہ ہوئے، میں جانتا ہوں۔ انہوں نے کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ کہ تمہیں تکلیف ہوئی ہوگی، کیونکہ تم نے مجھ سے شادی کی پیشکش کی اپنی بیٹی کی، میں نے تمہیں جواب نہیں دیا، تم رنجیدہ ہوئے جب تم نے میرے لیے حفصہ سے نکاح کی پیشکش کی تھی، ہے نا، تو میں نے تمہیں پلٹ کر کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ یہ کون؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہا حضرت عمر سے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہا ہاں۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم نے مجھے پیشکش کی تھی، ہے نا، کہ تم میری بیٹی سے شادی کر لو، تو میرے لیے تمہیں جواب دینے میں صرف یہ بات رکاوٹ بنی، مانے ہوئی کہ میں جانتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ کے ساتھ نکاح کرنے کا ذکر فرمایا تھا، پس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو ظاہر کرنا نہیں چاہتا تھا۔ ہاں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارادہ ترک فرما دیتے تو میں حفصہ کے ساتھ نکاح کرنے کی پیشکش یقیناً قبول کر لیتا۔ بخاری کی روایت، سمجھ رہے ہیں؟ اب یہاں دیکھیے جو ہے کہ اس سے راز کی حفاظت کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہوگا حفصہ سے نکاح کی بات، کہ اس سے نکاح کرنی ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بات معلوم تھی، تو کیسے وہ جواب دے عمر رضی اللہ عنہ کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں شادی کرنا؟ وہ خاموش رہے۔ جب حضرت عمر نے کہا ابو بکر سے کہ میری بیٹی شادی کر لو، جب نکاح ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے بعد انہوں نے اس بات کی خبر کی کہ دیکھو یہ راز تھا اور میں اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ تو اس میں بھی جو ہے راز کی حفاظت کا بیان ہے، اور رازوں کی حفاظت کرنی چاہیے اور لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کیے جائیں، ہے نا۔ اس کے علاوہ اور کچھ باتیں اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں جو فائدے کے لیے میں اس کو بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ مثال کے طور پر کیا ہے کہ جو اہل خیر ہیں، جو نیک لوگ ہیں، ہے نا، جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اچھے ہیں، نیک ہیں، ان کے سامنے اپنی لڑکی کے ساتھ نکاح کی پیشکش کرنا یہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ یعنی ان سے یہ کہنا کہ بھائی ہماری لڑکی سے آپ شادی کر لیں، ایسا کہنا جو ہے، ایسا کرنا یہ جائز ہے، سمجھ رہے ہیں۔ اور اس انتظار میں نہیں رہنا چاہیے کہ خود لڑکے والے جب تک اس خواہش کا اظہار نہیں کریں گے، لڑکی کو خاموشی کے ساتھ گھر میں بٹھائے رہیں گے، سمجھ رہے ہیں نا۔ تو یہ معاملہ عجیب ہے بہت سارے ملکوں میں، ہمارے ملکوں میں، نیپال میں، انڈیا کے بہت سارے علاقوں میں، ہے نا، یہ ہے کہ لڑکی والے رشتہ ڈھونڈتے ہیں، لڑکی والے لڑکا ڈھونڈتے ہیں جا کر کے۔ اور بہت سارے ملکوں میں، عرب میں اور بہت دوسرے ملکوں میں ہے کہ لڑکے والے جو ہے نکاح کا پیغام دیتے ہیں، لڑکے والے پتہ کر کے کہ فلاں کی لڑکی اچھی ہے، نیک دیندار ہے، تو لڑکے والے وہاں نکاح کا پیغام دیتے ہیں۔ اور سمجھ رہے ہیں نا، یہ مناسب سب سے درست یہی ہے۔ تو بہرحال یہ اپنی عادت و طریقے کے مطابق جو ہے یہ چیزیں ہو رہی ہیں، کہیں لڑکی والے لڑکا ڈھونڈتے ہیں، کہیں لڑکا والے لڑکی ڈھونڈتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس میں جو معلوم ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑکی تھیں، صاحبزادی ہے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ لڑکا ڈھونڈ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں اس انتظار میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہماری بیٹی ہے یا بیٹیاں بالغ ہیں، اب لڑکے آئیں گے، کچھ رشتے آئیں گے، نہیں۔ باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اسے بھی اچھے اور نیک لوگوں کو دیکھ کر کے اپنی لڑکی کے لیے رشتہ ڈھونڈنا چاہیے، اور لوگوں سے کیا پیشکش کرنی چاہیے کہ بھائی میں اپنی لڑکی کا رشتہ آپ کے یہاں کرنا چاہتا ہوں، سمجھ رہے ہیں نا۔ یہ چیز معلوم ہوئی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب اس بات کا پتہ چل جائے کہ فلاں لڑکی سے رشتہ کرنے کے لیے فلاں شخص یا گھرانہ خواہش مند ہے یا اس کے لیے کوشاں ہے،
تو جب تک ان کی بات چیت جاری ہو درمیان میں کسی اور کو نکاح کا پیغام بھیجنا جائز نہیں ہے۔ جیسے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو خاموش رہے تھے، انہوں نے کچھ نہیں کہا تھا، سمجھ رہے ہیں نا۔ تو یہ ایک حدیث اور دوسری روایتیں بھی اس سلسلے میں ہیں کہ اگر کوئی نکاح کا پیغام کسی کو دیا ہے اور نکاح کی بات چل رہی ہے، سمجھ رہے ہیں نا، رشتے کی بات چل رہی ہے، تو اس بیچ میں کسی اور دوسرے آدمی کو نہیں کودنا چاہیے کہ اس کا رشتہ کاٹ کے ہم جو ہے اپنے لڑکے کا یا لڑکی کا رشتہ پیش کر دیں، جیسا کہ عام طور سے ہوتا ہے ہمارے ملکوں میں، اور ایسے گھٹیا لوگ ہیں جو اس طرح سے کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا۔ ان کو پتا ہے کہ فلاں کی بیٹی کا رشتہ فلاں جگہ طے ہو رہا ہے، بات چل رہی ہے، تو چلو یار کتنا دے گا وہ، جو جہیز کی بری لعنت جو آج ہمارے سماج میں ہے، پیسے ویسے کے لالچ دے کے چلو ہم آپ کو کتنا دیں گے اور اس کو چھوڑیے میری بیٹی شادی کر لیے، اور ایسے بہت سارے حادثات ہوئے ہیں، واقعات ہوئے ہیں اور ہو بھی رہے ہیں۔ یہ ناجائز ہے، یہ غلط ہے، اور ایسا کرنا جائز نہیں ہے میرے دوستو۔ اللہ کا ڈر، اس کا خوف ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ تیسری چیز جو اس حدیث سے جو فائدہ معلوم ہوا ہے کہ جس عورت کے ساتھ نکاح کرنے کا ذکر، خیال سے سنیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کے ساتھ نکاح کرنے کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن اس سے آپ کا نکاح نہیں ہو سکا یا آپ نے خود ہی ارادہ بدل لیا، تو ایسی صورت میں مسلمان نکاح کر سکتا ہے اس عورت سے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شمار نہیں ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی سے شادی کا ارادہ کیا، جیسا کہ ابوبکر صدیق نے کہا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، ارادہ ترک فرما دیتے، یعنی آپ نے جو ارادہ کیا تھا حفصہ سے شادی کرنے کا اور آپ اپنا ارادہ بدل لیتے تو میں حفصہ سے نکاح کر لیتا، سمجھ رہے ہیں۔ سے معلوم ہوا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک نکاح نہ کر لیں تب تک کیا ہے وہ امہات المومنین یا ازواج مطہرات میں شمار نہیں ہوں گی۔ اگر صرف ارادے تک کی بات ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی سے نکاح کا ارادہ ترک کیا تو مسلمان اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ بہرحال یہ حدیث سے جو فائدے ہمیں معلوم ہوئے جو ہے۔ اسی طرح میرے دوستو ایک روایت ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی عرض کر دوں اسی راز کے حفاظت کے تعلق سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی تمام بیویاں موجود تھیں، حضرت فاطمہ تشریف لائیں اور ان کی چال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال میں کوئی فرق نہیں تھا۔ حدیث کے الفاظ ہیں تمشی ما تخطئ، ہے نا، فاقبلت فاطمہ رضی اللہ عنہا تمشی ما تخطئ مشیتها من مشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا، یعنی ان کی چال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال میں کوئی فرق نہیں تھا، بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کی طرح وہ چلتی تھیں۔ آئیں وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں موجود ہیں، ہے نا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو انہیں خوش آمدید کہا اور فرمایا میری بیٹی کو خوش آمدید ہو، سمجھ رہے ہیں نا۔ باپ لوگوں کو کے لیے ایک سبق ہے اس میں کہ اپنی بیٹیوں کو، جب بیٹیاں ان کے گھر آئیں، خوش ہوں اس پر، انہیں ویلکم کہیں، انہیں خوش آمدید کہیں، ہے نا، انہیں اہلاً و سہلاً کہیں کہ میری بیٹی آ گئی، بیٹی آ گئی جو ہے، تمہارا آنا بہتر ہو، ہے نا، خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، استقبال کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی کو خوش آمدید ہو، مرحبا بابنتی۔ پھر انہیں اپنے دائیں یا بائیں جانب بٹھایا، حضرت فاطمہ کو، اور ان کے ساتھ رازدانہ انداز میں باتیں کی، کچھ ان سے چپکے سے کچھ بات کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس سے وہ خوب روئیں۔ پر جب آپ نے ان کی گھبراہٹ دیکھی تو دوبارہ چپکے سے ان سے بات کی، جس سے وہ ہنس پڑیں، یعنی خوش ہو کر کے ہنسنے لگیں۔ پہلی بار رونے لگیں، دوسری بار جب آپ نے جو بات کہی وہ ہنسنے لگیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے درمیان اپنے راز کے لیے تمہیں خاص کیا، تم سے راز کی بات کی، اور پھر بھی تم روتی ہو، ہے نا۔ پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھ کر چلے گئے تو میں نے فاطمہ سے پوچھا کہ تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، تو انہوں نے جواب دیا، حضرت فاطمہ نے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو فاش کرنے والی نہیں ہوں، میں راز کو فاش نہیں کروں گی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو میں نے حضرت فاطمہ سے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میں نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ میرا تم پر جو حق ہے، یعنی ماں کی حیثیت سے، میں اس کے حوالے سے تمہیں قسم دے کر پوچھتی ہوں کہ مجھے بتلاؤ کہ تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کی تھی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، ہاں اب بتلاتی ہوں
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی۔ پہلی مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے رازدارانہ گفتگو فرمائی تو آپ نے مجھے بتلایا کہ ان سے جبریل سال میں 1 یا 2 مرتبہ، 2 مرتبہ کا لفظ جو حدیث میں آیا ہے یہاں، یہ مسلم شریف کی، بخاری مسلم کی روایت ہے لیکن الفاظ جو ہے مسلم شریف کے ہیں، تو یہاں جو 2 مرتبہ کا ذکر آیا کہ جبریل سال میں 1 یا 2 مرتبہ جو ہے قرآن کا دور کرتے ہیں، تو یہاں جو 2 مرتبہ کا لفظ آیا ہے راوی کو شک ہے کہ 1 مرتبہ کہا تھا یا 2 مرتبہ کہا تھا، لیکن صحیح جو ہے صرف 1 مرتبہ ہے جیسا کہ دوسری روایتوں میں ہے۔ تو جبریل ہر سال میں جو ہے 1 بار جو آ کے قرآن کا دور کرتے تھے، یعنی ایک دوسرے کو باری باری قرآن سناتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل جو ہے پورا قرآن جو ہے سنتے سناتے تھے۔ اور اب کی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کی مرتبہ رمضان میں یہ دور 2 مرتبہ فرمایا، یعنی 2 بار آئے وہ، یعنی 2 بار جو ہے کیا ہے دور کرایا قرآن کا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ موت قریب آ گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھے فاطمہ سے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ موت قریب آ گئی، یہ وہ راز کی بات تھی، پس تم اللہ سے ڈرنا اور صبر کرنا کیونکہ میں تیرے لیے بہت اچھا پیش رو ہوں۔ یہ بات سن کر میں رو پڑی۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری موت قریب آ گئی ہے تو یہ بات سن کر کے میں رو پڑی تھی، جیسا کہ تم نے دیکھا ہے۔ عائشہ سے فرماتی ہیں پر جب آپ نے میری گھبراہٹ دیکھی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا فاطمہ رونے لگی تو دوبارہ مجھ سے چپکے سے گفتگو کی اور فرمایا اے فاطمہ کیا تجھے یہ بات پسند نہیں کہ تو تمام مومنوں کی عورتوں کی سردار ہو، یا یہ فرمایا کہ اس امت کی تمام عورتوں کی سردار ہو؟ تو میں ہنسنے لگی جو تم نے دیکھا، سمجھ رہے ہیں نا۔ حضرت عائشہ سے فرمایا حضرت فاطمہ نے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ کے اصرار کرنے پر انہوں نے، چونکہ آپ کی وفات ہو چکی تھی اب وہ بات راز نہیں رہ گئی، تو انہوں نے جو ہے اس چیز کو حضرت عائشہ سے بتا دیا جو ہے۔ تو اس میں بھی میرے دوستو اس حدیث میں راز کی حفاظت کرنے اور اسے لوگوں سے چھپانے کا اس بات ہے، یہ پتہ چلتا ہے ہاں۔ اور اسی طرح سے بات معلوم ہوئی کہ غمناک بات سے، یعنی غمگین، غم کرنے، یعنی غم دینے والی باتیں جو کبھی ہوتی ہیں، آدمی کو دکھ تکلیف کی باتیں ہوتی ہیں، اس سے بے اختیار رونے اور مصیبت پر صبر کرنے کی تاکید ہے۔ نیز نعمت پر عجب اور غرور میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا بھی بیان ہے کہ وہ تمام مومنہ عورتوں کی وہ سردار ہوں گی جو ہے۔ آخری بات جو ہے، آخری حدیث سنا کے اپنی بات ختم کروں گا۔ ایک روایت ہے حضرت ثابت جو ہے وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور جبکہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، بس آپ نے ہم بچوں کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی میرے دوستو، یعنی آج تو ہم لوگ نہیں کرتے کہ بچوں سے آپ گزرتے اگر بچوں کے پاس سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سلام کرتے تھے، ہے نا۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم بچوں کو سلام کیا، مجھے ایک کام کے لیے بھیج دیا، چنانچہ مجھے اپنی ماں کے پاس آنے میں دیر ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھیج دیا انس کو کہ تھوڑا جاؤ کوئی کام سے، تو جب وہ گھر پہنچے اپنی ماں کے پاس تو کہتے ہیں ماں کے پاس آنے میں دیر ہو گئی، پر جب میں آیا تو والدہ نے پوچھا تجھے کس چیز نے روک لیا تھا؟ ہر ماں پوچھتی ہے کہاں تھے بیٹے ابھی تک اتنی دیر میں آئے؟ تو ان کی ماں نے پوچھا کس چیز نے تمہیں روک لیا تھا، دیر کیوں کیا تم نے؟ تو حضرت انس فرماتے ہیں میں نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے بھیج دیا تھا۔ انہوں نے پوچھا وہ کام کیا تھا؟ تو میں نے کہا ایک راز ہے۔ والدہ نے فرمایا ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز کسی کو مت بتلانا۔ حضرت انس نے فرمایا اللہ کی قسم اگر وہ راز کسی کو بیان کرنا ہوتا تو اے ثابت، جو روایت کرنے والے حضرت انس سے حدیث روایت کیا، کہا اے ثابت میں تجھ سے ضرور بیان کرتا، جو ہے مسلم شریف کی روایت، سمجھ رہے ہیں نا۔ اور بخاری میں بھی یہ مختصر طور پہ روایت ذکر ہے۔ تو میرے دوستو اس سے بھی جو ہے راز کے افشا نہ کرنے کی اس میں تاکید ہے کہ راز کی حفاظت کرنی چاہیے۔ راز اگر کسی کا معلوم ہو تو اسے باہر بیان نہیں کرنا چاہیے، ہے نا۔ اور آپ دیکھیں یہاں جب حضرت انس نے کہا کہ ایک راز ہے تو ان کی والدہ نے اسے ظاہر کرنے پر اصرار نہیں کیا کہ بیٹے بتاؤ کیا تھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں بھیجا تھا؟ جیسے آج کل ہوتا ہے نا ہم لوگوں کے یہاں، ہماری جو عادتیں ہیں کہ اگر ایسا پتہ چل جائے ارے بیٹا بتاؤ کہاں گئے تھے، کیا ہوا تھا، کیسا تھا، بتاؤ نا اس چیز کو، قریت کے لوگ پوچھتے ہیں۔ ان کی ماں نے کہا نہیں، اصرار نہیں کیا،
بلکہ کہا بیٹے کی موقف کی، اپنے بیٹے کی موقف کی تائید کرتے ہوئے انہیں راز کو چھپائے رکھنے کی تاکید کی، ہے نا، کہ بیٹا ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے، یہ مت بتلانا کسی کو، ہے نا۔ تو میرے دوستو، اخلاقی تعلیمات کا یہ بھی ایک حصہ ہے کہ دوست احباب کے رازوں کو اپنے سینوں میں کیا ہے محفوظ رکھا جائے، انہیں عام نہ کیا جائے، ہے نا، الا ایک ہی کسی راز کے افشا کرنے کی اگر وہ صراحتاً اجازت دے دیں تو کوئی حرج نہیں۔ جس کی بات ہے، جس کا راز اگر وہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے آپ اس کو شیئر کر سکتے ہو، کہیں بیان کر سکتے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر وہ نہیں اجازت دیتا ہے تو اس راز کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھنا چاہیے۔ جس قسم کا بھی راز ہو، جس قسم کا بھید کی بات ہو، خفیہ چیز ہو، ہے نا، اسے کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ ایک آدمی آپ کے اوپر اعتماد کر کے آپ سے اپنی بات شیئر کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ میرا دوست ہے یا میرا ساتھی ہے، یہ اس چیز کو باہر نہیں کرے گا، سمجھ رہے ہیں نا، تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس چیز کو اپنے اندر رکھیں، اپنے سے باہر اس کو نہ کریں، جو ہے اس راز کی ہم حفاظت کریں۔ یہ میرے دوستو، یہ بہت اہم چیز، اور آج جو خلل ہے ہمارے معاشرے میں، بہت کمیاں ہیں، ہے نا، ہم تو کسی کی بات سنیں اور ابھی کچھ گھنٹہ بھی نہیں بیتا دوسری جگہ جس کو ہم بیان کر دیے، جو نا، اس کے نتیجے میں بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں معاشرے میں، لڑائی جھگڑا اور بہت ساری چیزیں، ہے نا۔ اب کسی کی بات، اگر کسی دو لوگوں کی بات ہو اور کوئی مجھ سے شیئر کر دے اور میں جا کے کہیں بیان کر دوں، تو ظاہر سی بات ہے جب بات باہر ہوگی تو لڑائی جھگڑا ہوگا، جو چیز باہر نہیں جانی چاہیے تھی، ہے نا، طلاق کی نوبت ہو جائے گی، میاں بیوی میں طلاق بھی ہو سکتی ہے نا۔ بہت سارے ایسے مسائل، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو عورتیں کسی سے شیئر کرتی ہیں، مرد کسی سے شیئر کرتا ہے اپنی راز کی بات کو، تو ہمیں راز کی حفاظت کرنی چاہیے۔ راز کو کوئی آدمی اگر ہم سے اپنی راز، اپنے دل کی بات، بھید کی بات، ہے نا، اگر وہ ہم سے بیان کرتا ہے، شیئر کرتا ہے، تو پوری امانت داری کے ساتھ میرے دوستو ہمیں اس کی حفاظت کرنا چاہیے، اور ایک عہد و پیمان ہے یہ جس کو نبھانا چاہیے اور اس میں کمی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق دے رب العالمین، اور ہمیں جو ہے صحیح طریقے سے، جو ہے اسلامی طریقے سے، جو ہے دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کی وبا اور ہر قسم کی بیماری اور ہر قسم کی پریشانی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔